گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، ان کی چند دعائیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کے ساتھ ہے، ان کے کردار، ان کی سیرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، جس کردار اور سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس کو اپنانے اور زندگی بھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے چنیدہ پیغمبروں میں سے ایک، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر شاید ہی کوئی پارہ ہے، میرے ناقص علم کے مطابق ایک یا دو پارے ایسے ہیں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، باقی 28 پاروں کے اندر بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کسی نہ کسی پہلو کو ضرور اجاگر کیا ہے۔ کتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ پورے قرآن میں ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا ذکر کیا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کا ذکر کیا ہے، کسی جگہ پہ ان کی ہجرت کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ ان کی قربانی کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ باپ کو تبلیغ کرنے کا تذکرہ ہے، کسی جگہ وقت کے بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ قوم کے بتوں کو پاش پاش کرنے کا اور ان کے سامنے توحید کو واضح کرنے کا تذکرہ ہے، اور کسی جگہ پہ چاند، سورج اور ستاروں کے پجاری جو ہیں ان کے عقیدے اور ان کے شرک کا رد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور کسی جگہ پہ ایمان اور یقین کی باتیں ہیں، اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کے اوصاف کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کے لیے ایک دو جمعے نہیں، میں تو کہتا ہوں ایک دو مہینے بھی کافی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جتنا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے اس کے لیے بے شمار خطبات جو ہیں وہ متقاضی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے پورے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اور آیات کے اندر جو میں نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں پہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بڑی نمایاں بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ تذکرہ اللہ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 20 بار قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہے۔ سوچنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ کا ایک بار کسی بات کا ارشاد فرما دینا یہ کوئی کم نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو بار بار اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا قرآن پاک کے اندر وہ کوئی خاص چیز ہے، وہ کوئی بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس کی طرف توجہ کریں، ایک پارے میں پڑھیں، پھر دوسرے میں پڑھیں، پھر تیسرے میں پڑھیں، پھر چوتھے میں پڑھیں، بار بار جب یہ تذکرہ ہے نا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو پھر عقل کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالنا چاہیے کہ اس مالک نے اس صفت کو بار بار جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں کیوں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ایک بار بھی اللہ کر دیتے تو کافی تھا، لیکن بار بار اللہ نے کیا ہے۔ میں نے غور کیا، سوچا کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں مبعوث فرمایا
اس ماحول کے اندر 3 طرح کے طبقے تھے، ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے اور ایک قریش مکہ تھے۔ یہ 3 طرح کے لوگ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر۔ نمایاں طور پر جو مشرک اور کافر تھے وہ یا تو مشرکین مکہ تھے، یا یہودی تھے، یا عیسائی تھے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ بڑے تڑلے سے، بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اوپر ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، اور مشرکین مکہ تو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے ملت ابراہیمی کا۔ وہ کہتے تھے وہ گھر جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس کے مالک ہم ہیں، اس کے متولی ہم ہیں، اور دین ابراہیمی کے اصل وارث ہم ہیں۔ یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہودی بھی شرک کرتے تھے، عزیر کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے بدبخت۔ عیسائی بھی شرک کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اور مشرکین مکہ انہوں نے تو توحید کے گھر کے اندر 360 بت جو ہیں وہ نصب کر رکھے تھے، وہ تو علانیہ جو ہے وہ شرک کرتے تھے اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب تینوں گروہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور تینوں شرک کرتے تھے۔ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی تذکرہ فرمایا لم یکن من المشرکین وما کان من المشرکین۔ او یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ، تم کہتے ہو، دعویٰ ہے تمہارا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، تم تو شرک کرتے ہو، تم کیسے وارث ہو سکتے ہو ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تم تو شرک کرنے والے ہو، تمہارا تو شرک ہے۔ میں نے جب اس بات پہ سوچا، یقین کریں قرآن پاک کے اوپر فکر کریں، سوچیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی رائے جو ہیں وہ واضح کر دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تینوں گروہ دعویٰ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے کہا وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہ تینوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تھے، ہم انہی کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے پورے زور سے ہر جگہ پہ اس کا اظہار کیا کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر نہیں تھے، کیونکہ وہ تو شرک کرتے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں، سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، تو یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ صرف دعویٰ کر دینے سے بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ دعویٰ کرتا رہے کہ میرا یہ دین ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ صرف دعویٰ کرنا، اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے دلیل چاہیے، اور اس کے بعد اس کے لیے عمل بھی چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں میں اہل حدیث ہوں، کوئی بھائی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، کوئی کہتے ہیں، ہم سب بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھ کو یہ دعوت فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح صرف یہ دعویٰ باقی رہ جائے، اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، کوئی عمل ہمارے پاس نہ ہو۔ ہمارا لباس، ہماری شکل و شبات، ہمارا کاروبار، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، اور میں لاکھوں بار جانا کہوں کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک ذرے کے برابر بھی اس دعوے کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ تم دعویٰ کرتے رہو، تم کہتے رہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ابراہیمی نہیں ہو، کیونکہ تمہارا عمل وہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عمل شرک والا نہیں تھا۔ اگر آج میں اہل حدیث، اہل سنت، محب رسول کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی کے خلاف جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں، اور یہاں تک کہ میں شرک کے اندر بھی گرفتار ہوں، اور میں یہ کہوں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، تو یہ ایک دعویٰ ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ذرا سوچیں، اپنی زندگیوں پر ٹھہراؤ۔ قرآن آئے اس لیے، بہت بڑی مصیبت ہے جی، بہت بڑی مصیبت ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ پہلی بات تو قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن ناظرہ نہیں آتا، کسی نے ناظرہ پڑھ لیا تو ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ بھی آ گیا تو صرف لفظ رٹے ہوئے ہیں کہ ان لفظوں کا یہ معنی ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ان کے اوپر غور کرنا، آپ نے تدبر کرنا ان الفاظ کے اوپر کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان آیات میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جو بندہ قرآن پاک پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور زندگی کے سارے راستے کھول دیتے ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی چاہت اور محبت جو ہے اس بندے کے لیے جو ہے وہ راستے اس کے کھل جاتے ہیں، جو بندہ قرآن پاک کے اوپر تدبر کرنا شروع کر دیتا ہے، غور کرتا ہے۔ وہ ایک آیت پڑھتا ہے، اس پہ سوچتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، گھنٹوں سوچتا ہے، کئی دن سوچتا ہے، کئی ہفتے سوچتا ہے، ایک مہینہ سوچتا ہے۔ ایسے تو نہیں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سورہ بقرہ کو 3 سال کے اندر میں نے پڑھا۔ اب وہ تو 1 گھنٹے میں پڑھنے والے تھے، وہ تو اہل عرب تھے، لیکن 3 سال ایک سورت پہ پڑھنے کا مطلب ہے اس کے اوپر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کس جگہ پہ اللہ روک رہے ہیں، کس جگہ پہ اللہ کچھ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے مقام عبرت وہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کسی چیز سے روک رہے ہیں تو میں رک کے دیکھوں، یار یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر ہے، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کتنا رک رہا ہوں۔ کسی چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے تو وہاں پہ تدبر کریں، سوچیں کہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں اس کو کتنا مان رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس کو کتنا مان رہا ہوں۔ جب بندہ تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ہدایت کے راستے جو ہیں ان کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ نمایاں کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ نے کہا کہ یہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ مقام جو میں نے پڑھا ہے 4 آیتوں میں 2 بار اللہ نے یہی کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ میرے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہر معاملے میں ہر وقت میرے ساتھ وفا کی ہے، اللہ اکبر، جس کی وفا کی گواہی خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا وفادار بندہ تھا، وفادار تھے، جس معاملے میں بھی میں نے آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار نے جتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر ڈالی، جتنا بڑا امتحان ان کے اوپر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ نکالا کہ ابراہیم نے ہر اس آزمائش کو اپنے بہترین انداز میں پورا کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کتنی بڑی بصیرت اور کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ کے ہاں مقام اس بندے کا ہے جو وفادار بندہ ہے۔ تیرے میرے جیسے غدار بندے، لمحے لمحے غداری کرنے والے، لمحے لمحے اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرنے والے اللہ کے ہاں مقام نہیں پاتے۔ اللہ کے ہاں مقام پانا ہے تو وفا شرط ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم میرا وہ بندہ ہے، قربان جائیں قیامت تک آنے والے مسلمان پڑھتے رہیں گے، آسمان کا رب اعلان کرتا رہے گا، گواہیاں ملتی رہیں گی، ابراہیم میرا وہ بندہ جس نے میرے ساتھ وفائیں کی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان وفاؤں کے بدلے میں ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ کے ہاں مقام کب بنتا ہے، کب اللہ چنتا ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے میں وفا دکھاتا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ جھکتا ہے۔ امتحان گھر سے شروع ہوا ان کا، باپ کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ مشرک ہے، باپ کو سمجھایا نہیں سمجھا، باپ کو چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے راستے میں وفائیں ہیں، اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، عراق کو چھوڑ دیا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت آیا 80 سال سے زائد عمر کے ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے اس بیٹے کو لے کر اپنی بیوی کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کہتا ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے گردن کے اوپر چھری چلا دو، وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ وفاؤں کا راستہ تھا، جہاں جہاں اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، اور آسمان کے رب نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفائیں کی ہیں، وَاصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے لیے ان کو چن لیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے اور اپنی جنت کے لیے جو ہے وہ ان کا انتخاب فرما لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان 4 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام، بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا امتن، وہ ایک پورا گروہ، ایک پوری جماعت تھے، اکیلے تھے لیکن پوری جماعت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پوری جماعت تھے۔ ایک ترجمہ جو ہے امتن کا جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ پیشوا ہیں، وہ امام ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ راہبر ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام ہونے کا خطاب جو ہے وہ خود دیا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ امت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو پوری امت مل کر کرتی ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ پوری امت مل کر جو کارنامہ سر انجام دیتی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پھیلانے میں جو کام امتیں کرتی رہی ہیں، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم فضول وقت گزارتے ہیں جی، لڑائی جھگڑے کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے، فرمایا لحلیم اواہ منیب، وہ بڑے بردبار تھے، بڑے تحمل والے تھے، بڑی برداشت والے تھے، ذرا ذرا سی بات سے آپے سے بیر نہیں ہوتے تھے، اور ہر بندے کے ساتھ لڑائی کر کے ایسی کی تیسی ایک لمحے کے اندر پھیر دے، اور ہر بندے کے ساتھ ویر پال کے، فرمایا ابراہیمی کردار بندے کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ لا حلیم، وہ بڑے بردبار تھے، وہ بڑی برداشت کرنے والے تھے، اواہن، اللہ کے سامنے رونے والے تھے، منیبن، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ہر قدم پر، ہر قدم پر، ہر حکم پر، ہر فیصلے سے پہلے، ہر سوچ اور عمل سے پہلے وہ اللہ کی رضا کو چاہتے تھے۔ وہ میں اور آپ تو اپنی معاملات کو جب بھی طے کرنا چاہتے ہیں، اگر سامنے ماں باپ ہے تو ماں باپ کی رضا مطلوب ہوگی، سامنے بیوی ہے تو بیوی کی رضا مطلوب ہوگی، سامنے بیٹے ہیں تو بیٹوں کی رضا مطلوب ہوگی، سامنے خاندان اور قبیلہ ہے تو اس کی رضا مقصود ہوگی، سامنے دوست ہیں تو ان کی رضا مقصود ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی، منیب کا معنی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر معاملے میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا اللہ اس پہ راضی ہے کہ نہیں، میرے اللہ کی رضا اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، باپ کے سامنے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، باپ کی رضا کو نہیں دیکھا کہ باپ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی رضا کو دیکھا کہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ بیوی اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑا، ان کی رضا کو نہیں دیکھا کہ میرے بیوی اور بچے کیا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے۔ منیباً، ہر لمحے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی رضا چاہنے والے تھے۔ قانتاً، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ فضول وقت ضائع کرنے میں، ادھر ادھر ٹک ٹاک کے اوپر
سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر گھنٹے ضائع کرنے کی بجائے بھائی آپ بھی ایک امت بنے، آپ بھی دین کی دعوت دیں۔ وہی فیس بک اور وہی واٹس ایپ جس پہ آپ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی آیت جو ہے وہ آپ شیئر کریں، کوئی حدیث شیئر کریں، کسی عالم دین کا کوئی پیغام اچھا ہے تو وہ شیئر کریں، کسی کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیں، یہ اپنا وقت لگائیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور، یقین کریں کہ آپ اس دور میں ایک بندہ جو ہے وہ اتنا کام کر سکتا ہے کہ ہزاروں بندے اتنا کام نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، پوری دنیا میں آپ اسلام کا پیغام، اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کی دعوت آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہ تھا۔ ایک بندہ مومن کی زندگی فضولیات میں نہیں ہے کہ وہ اول فول جو اس کی زبان میں آئے بکتا رہے، جو اس کا دل چاہے دیکھتا رہے، جو وہ چاہے سنتا رہے، جہاں پہ دل کرے کھائے، جہاں پہ دل کرے سو جائے۔ یہ بالکل جو ہے لاابالی کی زندگی اور غفلت کی زندگی مومن کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے دین کی دعوت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا امتن قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے۔ قانت کا معنی اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کا پابند ہو جانا۔ دو چیزیں اس کے اندر، ایک ہے حکم ماننا اور دوسرا ہے خوش دلی سے ماننا۔ بعض دفعہ ہوتا حکم ہم مانتے ہیں، کسی بڑے کا حکم آ جائے نا، ڈی سی او کا حکم آ گیا، وزیر اعلیٰ کا حکم آ گیا، مان رہے ہیں لیکن دل نہیں کرتا، گالیاں بھی ساتھ دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا حکم دے دیا ہے۔ یہ ماننا نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسا مانتے تھے؟ قانتاً، جس کے اندر عاجزی تھی، جس کے اندر انکساری تھی، جس کے اندر محبت تھی، جس کے اندر دل کے اندر کوئی گھٹن نہیں تھی، وہ خوشی کے ساتھ اللہ کا ہر فیصلہ اور ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے کس قدر خوبصورت انداز میں ان کی فرما برداری کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے کہا ابراہیم میرے حکم کو مان لو، تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا میرا نفع ہے یا نقصان ہے، دنیا کا مفاد کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم میرے حکم کو مان لو۔ ابراہیم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہ دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں، نہ اولاد کا مفاد دیکھتے ہیں، نہ والدین کا مفاد دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، یا اللہ تو نے کہہ دیا اور تیرے بندے نے مان لیا۔ اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں رب العالمین کے لیے جو ہے وہ مطیع ہو گیا، میں ماننے والا ہو گیا، میں اس کے حکم کا پابند ہو گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی زیادہ فرما برداری کرنے والے، حنیفاً یک طرفہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو ہے نا سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ حنیفاً، فرمایا یک طرفہ تھے وہ، ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے، ایک ہی رب کے سامنے جھکنے والے، ایک ہی رب کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے، بگڑیاں بنانے والا، کشتیاں تارنے والا، رزق دینے والا، ذلت دینے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد چھیننے والا، زندگی اور موت دینے والا، وہ ایک ہی ہے۔ پورے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے آپ پڑھ لیں، حنیفاً، وہ یک طرفہ تھے، کبھی زندگی میں دوسری بات نہیں تھی۔ یا رب یا رب یا رب، ربنا ربنا ربنا، اس کے علاوہ ان کی زبان پہ کسی دوسرے کا نام نہیں تھا۔ حنیفاً، وہ یک طرفہ تھے، وہ ایک طرف تھے، وہ یکسو تھے، وہ عادیان باطلہ سے کٹے ہوئے تھے، وہ معبودان باطلہ سے کٹے ہوئے تھے، وہ ایک ہی رب کو پکارتے تھے۔ اور پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اب اولاد کون دیتا ہے؟ ایک اللہ کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگی؟ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ یہ تو اور میں نا کہتے ہیں وہ بیری کے پتے جو ہیں وہ بھی اولاد دیتے ہیں، فلاں ٹھیری بھی اولاد دے دیتی ہے، فلاں بابے کا تویز پہن لو تو بیٹا ہو جاتا ہے، فلاں کا پیر پہن لو تو بیٹی ہو جاتی ہے۔ یہ تو اور میں ہیں، ابراہیمی ملت نہیں ہے اللہ کی قسم۔
حنیفاً یک طرفہ ہو کر ایک رب کے در پہ جھکنے والا، نفع آئے نقصان آئے، عزت آئے ذلت آئے، بیماری آئے صحت آئے، وہ صرف ایک اللہ کی طرف سے، وہ اپنے پاؤں سے ہٹتا نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے در پہ نہیں جاتا، وہ تویز کڑے چھلے اور دھاگوں کے اندر شفا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے سب کچھ اسباب ہیں، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کے اندر شفا نہیں، ایک اللہ شفا دینے والا ہے۔ حنیفاً وہ یک طرفہ ہے، اولاد مانگی اللہ سے، اللہ اکبر، رزق مانگا کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ پچھلے جمعے آپ نے دعائیں سنی ہیں، کس سے رزق مانگتے رہے؟ اللہ سے مانگتے رہے۔ امن کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے، کس کے سامنے دعائی دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، شرک سے بچا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، امن اللہ سے مانگ رہے ہیں، رزق اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا حنیفاً وہ یک طرفہ ہے۔ یہ تیرا اور میرا ہے نا، کسی کو گنج بخش بنا دیا، معذرت کے ساتھ میرے جملے اگر کسی کو ناگوار گزرے تو اللہ کی قسم یہ بتانا ضروری ہے، یہ مسئلہ چھپانے والا نہیں ہے۔ شرک اور توحید کا مسئلہ ہر مسئلے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر مسئلے کے اندر لچک ہو سکتی ہے، ہر مسئلے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ توحید اور شرک کے اندر کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ تیری اور میری حنیفی ہے کہ ہم کسی کو داتا کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں محی الدین چشتی لگا دے پار کشتی، بابا عبدالحق بیڑا دک، غوث الاعظم کسی کو بنا دیا، رزق دینے والا کسی کو سمجھ لیا، اولادیں دینے والا کسی کو سمجھ لیا، بیماریاں ٹالنے والا کسی کو سمجھ لیا۔ حنیفا وما کان من المشرکین، وہ حنیف تھے، وہ یک طرفہ تھے، وہ ایک رب کے لیے سب کچھ کرنے والے تھے، نفع اور نقصان ایک رب سے مانگتے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، میں یہ کہتا ہوں حج کرنے والے ٹکٹ کرواتے ہیں، ویزے لگواتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، بیت اللہ کے طواف اور پھیرے لیتے ہیں، مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ مقام غور اور مقام عبرت ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ احساس کو بیدار کر دینا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، یا اللہ مجھ جیسے بندے کو یہ لائق ہے کہ وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے؟ میری زندگی کے اندر شرک ہی شرک، میری زندگی کے اندر غداریاں غداریاں، بے وفائیاں بے وفائیاں، میری زندگی کے اندر ناراضگی ہیں، اور تو نے مجھ جیسے نکمے کو یہاں پہ کھڑا کر دیا کہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل پڑھوں۔ بندہ وہاں پہ لرز جاتا ہے، بندہ تائب ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تو نے بڑا شرف دے دیا، اب تو مجھے ہدایت دے دے اور توفیق دے دے کہ میں باقی زندگی تیری وفا کے اندر جو ہے وہ گزاروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حنیفاً ولم یک من المشرکین، فرمایا وہ حنیف تھے، یک طرفہ تھے۔ جی زندگی میں یہ سبق ذہن میں بٹھا لیں، چھوٹی سے چھوٹی ازمائش، بڑی سے بڑی ازمائش، اس سے بڑی ازمائش تو نہیں آتی۔ وَإِن قُطِعْتَ بَحُرِّقْتَ، تجھ زندہ کو کھڑا کر کے آگ لگا دی جائے، تیرے سر کے اوپر آرا رکھ کے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے کنگھیوں کے ساتھ لوہے کی کنگھیوں سے تیرا جسم نوچ لیا جائے، تیری بوٹی کر دی جائے، تب بھی شرک کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں کہتا ہے کہ اگر مجبور ہو جاؤ تو تم حرام کھا لو، مجبور ہو جاؤ تو یہ کام کر لو، لیکن شرک اور توحید کے مسئلے میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو خوشی سے جان دے دیتا ہے اس راستے میں۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو توحید کے اوپر مر جاتا ہے، شرک قبول نہیں کرتا ہے، اور جس نے شرک قبول کر لیا اس نے زندگی کا سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے اور ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو کاش اللہ کرے ہم کوئی سبق لے کر اٹھیں، یہاں سے کوئی سبق لے کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے والدین کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کبھی وقت کے حکمران کو دعوت دے رہے ہیں، اور کبھی علاقے اور برادری کو دعوت دے رہے ہیں، اور کبھی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔
آپ اور میں تو اپنے بچوں سے توحید کی بات نہیں کرتے، آپ اور میں تو اپنے ماں باپ سے توحید کی بات نہیں کرتے، بس ایک جملہ رٹا ہوا جی جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو شیطانی جملہ ہے، جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے نہیں، بلکہ توحید اور شرک کے معاملے میں وہی ٹھیک ہے جو اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہے، جس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، جو ایک اللہ کے در کو چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور سیرت، اللہ اکبر، فرمایا شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، وہ اللہ کے شاکر بندے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، جو بندہ موحد ہے حقیقت میں وہی شکر کرنے والا ہے۔ مشرک بندہ جو ہے، وہ مشرک آدمی جو ہے وہ شکر نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کا سب سے بڑا باغی، وہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ شرک، اللہ اکبر، ایک شکر گزار بندے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا رہتا ہے، وہ نماز میں کبھی کمی پیشی نہیں کرتا۔ جی، شکر گزار بندے کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز کو زندگی کے ہر کام کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر روز 5 مرتبہ ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لاکھوں مرتبہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال کے ہمیں گھر میں روکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بدبخت ہمت نہیں ہارتا، وہ کہتا ہے ایک اس نے پڑھ لیا تو چلو زور میں اس کو روکوں گا، زور پڑھ لیا تو عصر میں اس کو دا لگاؤں گا، عصر پڑھ لیا تو مغرب کے اندر روکوں گا، مغرب اس نے پڑھ لیا تو عشاء سے اس کو روک دوں گا۔ اور وہ کتنا خوش ہوتا ہے جس دن کسی بندے کو ایک نماز سے وہ روک لیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو ایک سجدے کی وجہ سے ہی میں ہو گیا تھا نا، رون دیا گیا تھا، ایک سجدہ میں نے نہیں کیا تھا، تو آج میں نے اس بندے کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے نوازا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، الحمدللہ، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ 80 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر ہے، یا 100 سال کی عمر ہے، ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جس نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اور میں کیا چیز ہے؟ ایک نماز پڑھ لیں تو اللہ پہ احسان کرتے ہیں، لو جی اسی تے نماز بھی پڑھی تو ساری دعا قبول نہیں ہوئی، لو جی سانو تے سال ہو گیا نمازاں پڑھتے ہیں، ساری تے اللہ سنتا ہی نہیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنے لیے چنا ہے۔ وہ پیغمبر جو ہیں وہ 80 سال تک اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، اللہ نے نہیں دیا۔ کبھی زبان پہ نہ شکری کا کلمہ نہیں آیا کہ یا اللہ ایک ہی ہو رہا ہے، اسی تے سارے حکم ماننے ہیں لیکن ساڈے نال ایک ہی ہو رہا ہے، اسی تے ایک سال کے اندر ہی تھک جاتے ہیں، ایک 6 مہینے نہیں گزرتے۔ کسی کو بتا دینا وظیفہ یہ پڑھو یار اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کرے گا، 1 ہفتے کے بعد کہتے ہیں حافظ جی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر ہونا کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تو ایک امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہوا اس کا شکر ادا کریں، جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ خود عطا کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ملا نہیں تو اللہ کی نہ شکری شروع کر دیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ الحمدللہ کا جملہ جب بندے کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن تیری اور میری زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں۔ الحمدللہ وہ جو دل سے الحمدللہ کہہ رہا ہے، وہ جو 80 سال تک اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کو اولاد نہیں ملتی، وہ تب بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ کہنے والا جملہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا جملہ جو دل سے نکلا ہوتا ہے واقعی الحمدللہ ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ فرمایا ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ترازو بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آتا ہے
شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری نہیں کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اوصاف اور جو پہلو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے جس کے دل میں دین کا درد پیدا ہوا، جو دن رات سوچتا رہا۔ امت وہ ہے اللہ کی قسم جو یہ سوچے کہ میرا بھائی بے نمازی کیوں ہے، وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے، میرا دوست بے نماز کیوں ہے، وہ بھی نماز پہ لگ جائے، میرے بیٹے بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جس کے دل میں دین کا درد پیدا ہو جاتا ہے وہ امت بنتا ہے جو دین کی دعوت لے کر آگے بڑھتا ہے۔ کائنات کا رب کہتا ہے دنیا میں بڑی بڑی آوازیں آپ نے سنی ہوں گی، بڑی خوبصورت آوازیں ہوں گی، بڑے پکارنے والے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی ہوں گے، کوئی ریسرچ سکالر ہوں گے، کوئی بڑا بڑا پڑھے ہوئے ہوں گے، ان کی زبان سے لفظ نکلے تو دنیا سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رب ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کے ہاں کون سی آواز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، آسمان کا رب کہتا ہے وہ اس سے زیادہ پیاری آواز کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی آواز نہیں ہے کائنات میں۔ تم اپنے مفاد کی آوازیں لگائیں، تم اپنے کاروبار کی آوازیں لگاؤ، تم اپنی جو ہے وہ عہدے کی آوازیں لگاؤ، تم دنیا کی جو مرضی آوازیں لگاتے رہو۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کو اللہ بلندی دیتا ہے جی، جو امت بن جاتا ہے، جو امت کا درد لے لیتا ہے، جو اپنے عزیز و اقارب اپنے قریبیوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچیں، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر آئیں۔ فرمایا کہ وہ بندہ اس کی آواز سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں وقت والی ہے، اور اللہ اس بندے کو بلندیاں دیتا ہے جی۔ دیکھیں کعبہ کی چھت کے اوپر کون چڑھا تھا؟ نہ ابو سفیان چڑھا تھا، نہ جو ہے وہ کوئی اور قریشی چڑھا تھا، نہ کوئی مکے کا اور سردار چڑھا تھا، نہ عمر چڑھا تھا، نہ ابو بکر چڑھا تھا۔ ایک کالا غلام حبشی جس نے زمین پہ لیٹ کر کہا تھا احد احد احد، جس نے ایک اللہ کا پیغام کولوں کے اوپر دیا تھا، تپتی ریتوں کے اوپر دیا تھا، پتھروں کے اوپر ایک احد احد کہا تھا۔ فتح مکہ ہوتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں بلال چڑھ جاؤ آج بیت اللہ کی چھت پہ۔ یہ بلندیاں اللہ کے نام سے ملتی ہیں جی، یہ دکانوں مکانوں کاروباروں کی آوازیں لگانے سے نہیں ملتی۔ کہا بلال چڑھ جاؤ بیت اللہ کی چھت پہ۔ وہ بدبخت مشرکین نیچے کہہ رہے تھے اتنی بڑی کعبے کی توہین کے کالے کوے کو جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھا دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، یہ بلال سب سے زیادہ اس کائنات میں حق رکھتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہو کے آج اللہ اکبر کی آواز، جس نے اس دین کی آواز کو بلند کیا، اللہ کے ہاں اس کی آواز بلند ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت اور شان ہے جی۔ زندگی کو غفلت کے اندر ضائع نہ کرے، سوچے فکر کرے، کہیں پہ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں پہ دین کے کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ دین کو بلند کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے کوئی تمہارا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا تم صرف کھانے پینے اور کمانے کے چکر میں اپنی پوری زندگی برباد کر رہے ہو۔ دعوت دین میں تمہارا کیا کردار ہے، میرا کیا کردار ہے؟ کبھی میں نے کسی کو نماز کی دعوت دی، کبھی کسی کو توحید کا مسئلہ سمجھایا، کبھی کسی کا ترلا کیا، کبھی کسی کے ہاتھ جوڑے، کبھی کسی کی دعوت کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن دین کی دعوت جو ہے وہ ہماری زندگی کے شیڈول سے نکل چکی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجتباہ، ہم نے چن لیا ان کو۔ کیوں چن لیا؟ کہ وہ امت تھے، وہ دین کی تڑپ اور دین کی دعوت لے کر اٹھے تھے، وہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ پوری امتیں اتنا کام نہیں کرتی یار۔ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونا آسان نہیں تھا، برادری کے سامنے کھڑے ہونا آسان نہیں تھا، وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں تھا، پھر آگ کے اندر چلے جانا، پھر بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا اور اللہ کے ہر حکم کو ماننا۔ اللہ کہتا ہے ان قربانی اور وفاؤں کے بعد اجتباہ، ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا ہم نے۔
تمہیں اس جملے کی لذت کا کیا احساس ہوگا کہ عرش والا رب، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا پروردگار، عرش کا مالک رب، کل کائنات کا مالک رب کسی بندے کے بارے میں کہا وَاتَّخِذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَاتَّخِذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آسمانوں کا رب کسی بندے کو کہے کہ میں نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اس کی لذت اور اس کی چاشنی، اللہ اکبر۔ دعا کرے اللہ توحید کی لذت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں توحید کو نکھار دے، اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر توحید جو ہے اس کو عام کر دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم دعوت توحید کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں حسنہ عطا کر دیا۔ اب ہمارے ہاں حسنہ جو ہے وہ یہی معروف ہے نا کہ دنیا کا حسنہ اور ہے اور آخرت کا حسنہ اور ہے، نہیں بھائی، دونوں ہی ایک ہے۔ جو دنیا کا حسنہ ہے نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں بھی حسنہ ہوگا۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ عطا کیا، تو مجھے بتائیں ان کو کوئی حکومت عطا کی تھی اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حکومت ملی تھی؟ نہیں۔ کوئی بڑا عہدہ ملا تھا اس وقت؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا ان کو؟ نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسنہ دیا کہ ان کو توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہم نے ان کو حسنہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حسنہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق کسی بندے کو دے دے، یہ حسنہ اصل میں۔ مال و متاع یہ حسنہ نہیں ہے، یہ حسنہ تب ہوگا جب اس کو اسلام کے قاعدے کلیے کے تحت کمائیں گے اور اس کو اس کے تحت خرچ کریں گے، تب جا کے حسنہ بنے گا، ورنہ تو فتنہ ہے۔ خود قرآن کہتا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ اولاد حسنہ ہے، کیسے؟ جیسے جب اسماعیل جیسا بیٹا اللہ دیتا ہے تو وہ حسنہ ہوتا ہے، جب اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ دیتا ہے تو وہ حسنہ ہوتا ہے، جب سارہ جیسی بیوی ملتی ہے تو وہ حسنہ ہوتا ہے۔ اللہ نیک بیوی، نیک اولاد دے دیتا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، نیکیوں کے اوپر اللہ چلا دیتا ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے ساتھ جڑنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے جی۔ ہماری زندگیاں کتنی کھوکھلی ہیں، کس قدر اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کس قدر بکھرے ہوئے ہیں ہمارے حالات، اور کس قدر انتشار کا شکار ہے ہمارے گھروں کے نظام۔ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا جو ہے اس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوں کے گروہ میں ہوں گے، نیک پاک باز جو اللہ کے بندے ہوں گے ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو شامل فرمائے گا۔ دعا کرے اللہ قیامت کے دن ہمیں مجرموں کی صفوں سے کھڑا نہ کرے، یا اللہ اپنی رحمت سے نیکوں کا ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ دنیا میں بھی نیکی اور نیکوں کا ساتھ عطا فرما، اور آخرت میں بھی اللہ نیک اور صالحین کا ساتھ جو ہے وہ ہم کو عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دنیا کا دیا ہوا تھا، وہ بھی دعا کر رہے تھے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، نیک بندوں کا ساتھ اللہ عطا فرما دے۔ سو باتیں بھی کریں تو خلاصہ یہ ہے جی کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ اللہ سے مانگا کریں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں یا اللہ نیکوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ ثم اوحینا، یہ آخری آیت مبارکہ ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کے تذکرے کے بعد کہتے ہیں پھر ہم نے وحی کی الیک، آپ کی طرف، کن کی طرف؟ کل کائنات کے امام، ساری دنیا کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی پیروی کریں گے تو ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شانیں تھیں
کل کائنات کے امام پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جو بلا اتفاق اس کائنات کی سب سے زیادہ شان اور عزت اور مقام جو ہے وہ آپ کا ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملت ابراہیم کے اندر کیا تھا؟ وما کان من حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ وہ ایسے یک طرفہ یک سو تھے، وہ کائنات سے ایسے کٹے تھے کہ ایک اللہ کے ساتھ جڑے تھے۔ تمہارے لیے بھی یہی اسوار نمونہ ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اوصاف سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ملت ابراہیم کی اتباع جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر نیک لوگوں کا ساتھ ہم کو عطا فرما دے، اور اپنی رحمت سے ملت ابراہیم کے اوپر یک طرفہ ہو کر یا اللہ آخری سانس تک ہمیں شرک کی نحوست سے محفوظ فرما دے۔ اللہ